الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے، جس میں حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے چند احکام بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21 حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ سب سے پہلے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل سے مراد کیا ہے؟ وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہیں۔ کیسے مشابہ ہیں، کن چیزوں میں مشابہت ہے، اسے آگے بیان کریں گے۔ اتنا سمجھیں کہ جو حروف فعل سے مشابہ ہیں انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں: انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل۔ یہ 6 حروف کیونکہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، فعل سے مشابہ ہیں، اسی وجہ سے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے چند احکام اور فوائد وغیرہ بیان کر رہے ہیں۔ ان حروف کے احکام اور فوائد: نمبر 1، یہ تمام حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ تمام حروف، یہ 6 حروف گنائے، یہ تمام حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں۔ یعنی جو حروف ہیں 6 حروف حروف مشبہ بالفعل، یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ جملہ فعلیہ میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد ان کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ نیز مبتدا کو فعل جو حرف داخل ہوگا اس کا اسم کہیں گے، یعنی جو حرف مشبہ بالفعل داخل ہوگا مبتدا کو اس کا اسم کہیں گے اور خبر کو اس کی خبر کہیں گے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے انا زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ اس مثال میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور اسی بنا پر منصوب ہے۔ زیدن جو منصوب ہے انا زیدن عالم میں، کیوں منصوب ہے؟ حرف مشبہ بالفعل یعنی انا کا اسم ہونے کی بنا پر، کیونکہ آپ نے پڑھا انا یعنی جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر کے مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا کو اسی کا اسم کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ اور عالم انا کی خبر ہے، اسی بنا پر مرفوع ہے۔ عالم جو مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر ہونے کی وجہ سے عالم مرفوع ہے، مطلقاً خبر ہونے کی وجہ سے نہیں، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے عالم مرفوع نہیں ہے، بلکہ انا جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے اس کی خبر ہونے کی وجہ سے عالم مرفوع ہے۔ نمبر 2، چونکہ حروف مشبہ بالفعل، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مشابہت یعنی ان حروف کا فعل سے کن کن چیزوں میں مشابہت ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ حروف مشبہ بالفعل تعداد حروف میں، یعنی حروف کی جو تعداد ہوتی ہے اس میں، اور مبنی بر فتح ہونے میں، فعل کا معنی دینے میں، نیز 2 اسموں پر داخل ہونے میں فعل کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور اسی مشابہت کی بنا پر یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کیونکہ یہ تو حرف ہیں اور یہ خود عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ فعل سے مشابہ ہوتے ہیں، فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اور فعل کیونکہ عمل کرتا ہے اسی وجہ سے یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے 3-4 چیزیں بتائیں جس میں انہیں فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟
تعداد حروف میں۔ دیکھیں انا ہے، انا میں 3 حرف ہیں، حمزہ 2 نون، تو عام طور پر فعل بھی ثلاثی ہوتے ہیں، فعل میں بھی 3 حرف ہوتے ہیں، تو اس طرح یعنی تعداد حروف میں فعل سے مشابہ ہوا انا، انا، اسی طرح لاکنہ دیکھیں، لاکنہ کیا ہے، اس میں 4 حرف ہیں، تو فعل بھی کبھی رباعی ہوتے ہیں، تو اس طرح لاکنہ کو فعل سے مشابہت حاصل ہے تعداد حروف میں۔ نیز دیکھیں یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، اور فعل بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے، فعل ماضی جو ہوتا ہے، تو مبنی بر فتح ہونے میں بھی ان حروف کو فعل سے مشابہت حاصل ہوا۔ اور فعل کا معنی دینے میں جیسا کہ انا ہے، انا کا معنی کیا ہے، انا تحقیق کا معنی دیتا ہے، انا حققت کا معنی دیتا ہے، اس طرح انا ہے، انا بھی حققت کا معنی دیتا ہے، اس طرح جتنے بھی افعال ہیں جیسے لعل ہے یہ استدرکت کا معنی دیتا ہے۔ تقریباً یہ جتنے حروف ہیں یہ فعل کا معنی دیتے ہیں، تو فعل کا معنی دینے میں بھی یہ فعل سے مشابہ ہوئے، یعنی فعل کے ساتھ یہ مشابہ رکھتے ہیں، مشابہت، تو اس اعتبار سے بھی یہ فعل کیونکہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں اس لیے فعل کا جو عمل ہے یہ وہ عمل کریں گے۔ نیز 2 اسموں پر داخل ہونے میں، 2 اسموں میں داخل ہونے میں جیسے فعل فاعل اور مفعول وغیرہ میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ افعال بھی، یہ حروف بھی جس طرح فعل فاعل اور مفعول 2 اسم میں داخل ہوتا ہے عام طور پر، اسی طرح یہ حروف بھی 2 اسم پر داخل ہوتے ہیں، تو اس طرح 2 اسموں پر داخل ہونے کے اعتبار سے بھی ان حروف کو فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اور اسی مشابہت کی بنا پر یہ عمل بھی کرتے ہیں، یعنی کیونکہ انہیں فعل سے مشابہت حاصل ہے اسی وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں، ان کا عمل خود سے نہیں ہے۔ نمبر 3، حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا و خبر کے ہیں، یعنی جو مبتدا و خبر کے احکام ہیں وہی احکام حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے ہیں، سوائے اعراب کے، یعنی اعراب میں مبتدا اور خبر کے جو احکام ہیں حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے وہ احکام نہیں ہیں، کہ مبتدا و خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے جتنے بھی احکام ہیں تمام احکام میں حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر اسی کی طرح ہیں، یعنی مبتدا و خبر کے جو احکام ہیں وہی احکام حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کا ہے، لیکن اعراب میں جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کا حکم الگ ہے اور مبتدا و خبر کا حکم الگ ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں اعراب کے اعتبار سے دونوں کیا ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، برخلاف حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ نیز حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو نہ تو خود ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسماء پر، یعنی مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کو مقدم بھی کر سکتے ہیں مؤخر بھی کر سکتے ہیں، یعنی مبتدا کو پہلے لانا بعد میں لانا دونوں جائز ہے، مبتدا کو مقدم کرنا اور خبر کو مقدم کرنا دونوں جائز ہے، لیکن یہاں پہ کیا فرق ہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے اس کو خود ان حروف پر، یعنی ان جو حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل ان سے پہلے بھی نہیں لا سکتے اور نہ ہی ان کے اسم سے پہلے لا سکتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کے جو اسماء ہیں ان سے پہلے بھی خبر کو نہیں لا سکتے، لیکن مبتدا کی خبر کو مبتدا سے پہلے لا سکتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے ان کا حکم اور مبتدا کی خبر کا حکم الگ الگ ہے، لیکن ایسے اور استثناء کر رہے ہیں مگر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو اسماء پر مقدم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں مبتدا اور خبر کے وہی احکام ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں، لیکن 2 چیزوں میں ان کا حکم الگ ہے۔ نمبر 1 اعراب میں کیونکہ اس کا اسم جو حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور خبر
مرفوع ہوتی ہے۔ اعراب میں دونوں کا حکم الگ الگ ہوا۔ نیز اعراب کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدم کرنے میں، خبر کو مقدم کرنے میں بھی حروف مشبہ بالفعل کا حکم الگ ہے اور مبتدا و خبر کا حکم الگ ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، برخلاف مبتدا و خبر کے، کیونکہ مبتدا و خبر میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز و درست ہوتا ہے۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو خود ان حروف پر اور اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ کب ہے؟ جب کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ظرف یا جار مجرور نہ ہو۔ اگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو اس وقت حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا، پہلے لانا جائز اور درست ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، اِنَّ فِی الدَّارِ زَیدًا، دیکھیں یہاں پہ اِنَّ فِی الدَّارِ زَیدًا میں اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدًا اس کا اسم ہے جو کہ مؤخر ہے، فِی الدَّارِ اس کی خبر ہے جو کہ مقدم ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اِنَّ فِی الدَّارِ زَیدًا میں اِنَّ کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی فِی الدار کو زیدًا پر مقدم کیا گیا ہے، اس سے پہلے لایا گیا ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات ان حروف کے بعد لفظ ما بھی آ جاتا ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، نیز اس صورت میں یہ فعلوں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد لفظ ما آ جاتا ہے، جب لفظ ما آتا ہے تو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، ان کا جو عمل ہے اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا اس سے روک دیتا ہے، نیز اس صورت میں یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ فعل پر داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان کے بعد لفظ ما آ جائے تب یہ فعل پر داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دیکھیں یہاں پہ انما میں جو ہے انا کے ساتھ ما استعمال ہوا ہے، انا کے ساتھ ما استعمال ہوا ہے۔ جب ما استعمال ہوا تو انا کا عمل کیا تھا کہ نصب دے، تو الہکم نہیں ہوا، انما الہکم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انا عمل کرتا تو اس کا اسم جو کہ الہکم ہے اس کو نصب دیتا، تو انا کے بعد کیونکہ ما ہے اور ما جب انا یا حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتا ہے تو انہیں عمل سے روک دیتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ انا کے بعد ما آیا ہے، اسی وجہ سے انا کا جو عمل تھا نصب دینا، اپنے اسم کو نصب دینا، اس سے روک دیا، تو انا الہکم کی جگہ انا الہکم ہوا، انما الہکم الہ واحد۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اسے مائے کافہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ما جو حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتا ہے اور انہیں عمل سے روک دیتا ہے تو اس ما کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ ان حروف کا استعمال، اب ان حروف کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، انا، سب سے پہلے انا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ انا یہ مضمون جملہ کی تاکید اور پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، انا یہ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اسے حرف تاکید بھی کہتے ہیں، انا کو حرف تاکید بھی کہتے ہیں۔ مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ کسی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔ مضمون جملہ کی تعریف کیا ہوئی کہ کسی جملے کے مصدر کو، کوئی جملہ ہو اس کے مصدر کو، کسی جملے کے مسند کے مصدر کو، ایک جملہ، کوئی بھی جملہ ہوتا ہے اس میں ایک مسند ہوتا ہے، ایک مسند الیہ ہوتا ہے، کسی بھی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینا، مضاف کرنے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔
کسی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے مثال ہے زید قائم۔ زید قائم کا مضمون جملہ ہے قیام زید۔ دیکھیں زید قائم میں زید یہ مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، کیونکہ قائم کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، تو زید مسند الیہ ہوا، قائم مسند۔ تو مسند کے مصدر کو قائم کا جو مصدر ہے، قائم کا مصدر کیا ہے؟ قیام۔ مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کرنے کو، مسند الیہ کیا ہے؟ زید۔ تو مسند کے مصدر قیام کو مسند الیہ کی طرف مضاف کیا گیا تو ہوا قیام زیدن، اسے کہیں گے مضمون جملہ۔ اور بتا رہے ہیں کہ اگر مسند اس میں جامد ہو، کیونکہ مسند کبھی اس میں مشتق ہوتا ہے، کبھی اس میں جامد ہو جائے، تو فرما رہے ہیں کہ اگر مسند اس میں جامد ہو تو اس کا مصدر جعلی بنا کر اسے مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں گے۔ یعنی حاشیے میں جو لکھا ہے کہ اگر مسند اس میں جامد ہو تو اس وقت مضمون جملہ سے مراد کیا ہوگا، اس وقت مضمون جملہ کس طرح ہوگا، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر مسند اس میں جامد ہو تو اس کا مصدر جعلی بنا کر اسے مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں گے۔ یعنی جو اس میں جامد ہوگا اس اسم جامد کا مصدر جعلی بنا کر، یعنی یا وغیرہ لگا کر کے مصدر جعلی بنائیں گے، اور مصدر جعلی بنانے کے بعد اس اسم جامد کے مصدر جعلی کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں گے، تو اس طرح مضمون جملہ بن جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے ہے زید سراجن۔ یہاں پہ دیکھیں سراجن جو ہے یہ اسم جامد ہے، کیونکہ نہ اس سے کوئی بنتا ہے نہ ہی یہ کسی سے بنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم جامد۔ تو اسم جامد کو پہلے ہم اسم جامد سے مصدر جعلی بنائیں گے اور اسے جو مسند الیہ زید ہے اس کی طرف مضاف کر دیں گے، اس طرح مضمون جملہ ہو جائے گا۔ دیکھیں سراجن کا مضمون جملہ ہے سراجیۃ زیدن۔ سراج سے آخر میں، سراج کے آخر میں یا لگا کر کے مصدر جعلی بنایا گیا تو سراجیۃ زید ہوا، یعنی زید کا چراغ ہونا۔ خیر ہم آگے پڑھ رہے تھے فائدہ میں کیا کہ انا، ہم آگے پڑھ انا کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، انا کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انا یہ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ انا کیوں آتا ہے؟ مضمون جملہ، مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیں۔ خیر انا یہ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اسے حرف تاکید بھی کہتے ہیں، انا کو حرف تاکید بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، حروف مشبہ بالفعل میں سے دوسرا حرف انا ہے۔ انا یہ کہ اور بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ انا کو جملے کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کسی جملے کو مفرد کی تعویل میں کرنا ہو تو انا کا استعمال کریں گے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، علمت ان زیدن قائم، میں نے جان لیا کہ زید کھڑا ہے، میں نے جان لیا کہ زید کھڑا ہے۔ دیکھیں زیدن قائمون، جو انا زیدن قائمون ہے، جب انا نہیں تھا تو کیا تھا؟ زیدن قائمون، تو یہ مکمل جملہ تھا۔ زیدن قائمون ایک مکمل جملہ ہے، اس کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے اس جملے سے پہلے انا لایا گیا، کیونکہ جملہ من حیث جملہ، یعنی جملہ ہونے کے اعتبار سے وہ فاعل نہیں بن سکتا، فاعل مفرد ہوتا ہے، جملہ من حیث جملہ فاعل نہیں ہوتا، تو یہاں پہ عالم مفعول نہیں ہوتا، مفعول اور فاعل وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ علمت جو ہے، یہاں پہ فعل اور فاعل موجود ہے لیکن مفعول موجود نہیں ہے، کیونکہ علمت میں مفعول ہوتا ہے، میں نے جانا، کیا جانا بھائی، تو آگے جو آ رہا تھا مکمل جملہ، اور مفعول مفرد واقع ہوتا ہے اکثر، یعنی جملے کے حیثیت سے مفعول نہیں بنتا، اسی وجہ سے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے مفعول بنایا گیا۔ جیسے ہے علمت ان زیدن قائمون میں زیدن قائمون مکمل جملہ تھا،
اسے ہمیں مفعول بنانا تھا، اسی وجہ سے انا داخل کر کے انا زیدن قائمن اسے مفعول کے مفرد کی تعویل میں کیا گیا، پھر مفعول بنایا گیا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی انا جملے کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے علمت انا زیدن قائمن، میں نے جان لیا کہ زید کھڑا ہے۔ اسے موصول حرفی بھی کہتے ہیں، انا کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں۔ فائدہ: انا اپنے اسم و خبر سے مل کر چونکہ مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، اس لیے یہ ترکیب میں اپنے اسم و خبر سے مل کر کبھی فاعل، کبھی نائب الفاعل اور کبھی مفعول وغیرہ بنتا ہے۔ کیونکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کبھی فاعل ہوگا، کبھی مفعول ہوگا، کبھی نائب الفاعل ہوگا، یعنی جو مفرد بنتا ہے، مفرد جو بن سکتا ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر وہ بنے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے بلغنی انا زیدن شاعر، دیکھیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ زید شاعر ہے۔ بلغنی انا زیدن شاعر، مجھے خبر پہنچی ہے کہ زید شاعر ہے۔ اس مثال میں جو انا زیدن شاعر یہ مکمل جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے بلغنی کا فاعل ہے، یعنی زیدن شاعر جو ہے، انا زیدن شاعر، جب انا نہیں تھا تو کیا تھا؟ زیدن شاعر، اور زیدن شاعر مکمل جملہ ہے تو جملہ فاعل نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے اس میں انا داخل کر کے اسے مفرد کی تعویل میں کر کے بلغنی کا فاعل بنایا گیا۔ بلغنی مجھے خبر پہنچی کیا؟ انا زیدن شاعر، کہ زید شاعر ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بن رہا ہو۔ دوسری مثال، وَعُلِنَ اَنَّ زَيْدًا نَاجِحٌ، اعلان کر دیا گیا کہ زید کامیاب ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر نائب فاعل بن رہا ہے۔ وَعُلِنَ اعلان کر دیا گیا، بھائی کیا اعلان کیا گیا؟ نائب فاعل کیا ہے؟ تو کیونکہ زید ناجح یہ مکمل جملہ ہے، یہ نائب الفاعل نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے انا داخل کر کے اسے مفرد کی تعویل میں کیا گیا، پھر اسے نائب الفاعل بنایا گیا۔ وَعُلِنَ أَنَّ زَيْدًا نَاجِحٌ، اعلان کر دیا گیا کہ زید کامیاب ہے۔ ظَنَنْتُ أَنَّ زَيْدًا جَاهِلٌ، میرا گمان تھا کہ زید جاہل ہے۔ یہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بن رہا ہے، یعنی انہوں نے تین مثال پیش کی۔ پہلی مثال جو ہے بلغنی انا زیدن شاعر میں انا اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بن رہا ہے۔ دوسری مثال وَعُلِنَ أَنَّ زَيْدًا نَاجِحٌ، اس مثال میں انا اپنے اسم و خبر سے مل کر نائب فاعل بن رہا ہے۔ تیسری مثال ظننت أَنَّ زَيْدًا جاہل، اس مثال میں انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بن رہا ہے۔ نمبر 3، حروف مشبہ بالفعل میں سے تیسرا حرف ہے کأن۔ کأن کا معنی ہے گویا کہ، کأن گویا کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کأن کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے اسے لایا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کأن زیدن قمر، گویا کہ زید چاند ہے۔ کأن زیدن قمر، کأن زیدن قمر، گویا کہ زید چاند ہے، اسے حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس مثال میں دیکھیں کأن زیدن قمر میں زید کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے کأن کے ذریعے، زید کو تشبیہ دی گئی ہے چاند سے، کس کے ذریعے سے؟ کأن کے ذریعے سے۔ تو کأن کو لایا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، لاکنہ، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے چوتھا حرف لاکنہ ہے۔ لاکنہ کا معنی ہوتا ہے لیکن، یہ استدراک کے لیے لایا جاتا ہے۔ لاکنہ استدراک کے لیے لایا جاتا ہے۔ استدراک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آگے، یعنی سابق کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ لاکنہ کیوں آتا ہے؟ کلام سابق سے، پہلے جو کلام ہو چکا ہے، پہلے جو بات کی گئی ہے، اس میں جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے لاکنہ لایا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، غاب زید لاکنہ صدیقہ حاضر، زید غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے۔ دیکھیں جب یہ کہا گیا غاب زید، زید غائب ہے، تو وہم پیدا ہوا، اچھا زید غائب ہے،
تو اس کا دوست بھی غائب ہوگا، کیونکہ یہ دوست زید اور اس کا دوست بھائی اچھی دوستی ہے، جب زید غائب ہے تو اس کا دوست بھی غائب ہوگا شاید، تو یہ وہم پیدا ہو رہا تھا، تو وہم کو دور کرنے کے لیے لاکن لا کے بتلایا گیا غابہ زیدن، زید غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے، غائب نہیں ہے، وہ بیچارہ سدھر گیا ہے، حاضر ہے وہ۔ دیکھیں غابہ زیدن لیکن صدیقہ حاضر، زید غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے، اسے حرف استدراک بھی کہتے ہیں، لیکن کو حرف استدراک بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 لیتا، لیتا کا معنی ہے کاش، لیتا کاش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، کب استعمال ہوتا ہے، بتلا رہے ہیں۔ یہ کسی چیز کی تمنا یعنی آرزو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیتا کسی چیز کی آرزو تمنا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کی آرزو ظاہر کرنی ہو تو اس کے لیے لیتا استعمال کریں گے۔ جیسے لیتا زیدن موجودن، کاش زید موجود ہوتا۔ دیکھیں یہاں پہ زید کے موجود ہونے کی آرزو کی جا رہی ہے، یہاں پہ زید کے موجود ہونے کے آرزو کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یعنی ایک آرزو ظاہر ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ لیتا کا استعمال ہے۔ لیتا کا استعمال کس لیے ہوتا ہے، کسی چیز کی آرزو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیتا زیدن موجودن، کاش زید موجود ہوتا، اسے حرف تمنی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تمنا کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے حرف تمنی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6 لعل، لعل کا معنی ہے شاید، یہ کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، لعل کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، شاید بارش برسے، شاید بارش ہو، اسے حرف ترجیح بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں دیکھیں لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، اس میں بارش ہونے کی امید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بارش ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، یعنی بارش ہونے کی امید کی جا رہی ہے، تو کیونکہ یہاں پہ ایک امید کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور امید ظاہر کرنے کے لیے لعل استعمال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں لعل استعمال کیا گیا اور کہا گیا لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، اسے حرف ترجیح بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں امید ہوتی ہے، اور امید ترجیح کا معنی ہوتا ہے امید، تو کیونکہ اس میں امید ہوتی ہے اس لیے اسے حرف ترجیح بھی کہتے ہیں۔ مشق، آئیے مشق جلدی سے حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں کے ساتھ مناسب حرف مشبہ بالفعل لگا کر ان کا ترجمہ کریں۔ یہاں پہ تقریباً 12 جملے ہیں، ان سے پہلے کوئی بھی مناسب حرف مشبہ بالفعل اسے لگانا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1، الاستاذ موجود والتلمیذ غائب، تو اس میں لگائیں گے کچھ بھی جو بھی مناسب ہو، حرف مشبہ بالفعل لگائیں گے۔ الاستاذ موجود والتلمیذ غائب، اس طرح ہیں تو ہم اس میں لگا دیں گے الاستاذ موجود ولکن التلمیذ غائب، الاستاذ موجود ولکن التلمیذ غائب، استاد موجود ہیں لیکن طالب علم غائب ہے، الاستاذ موجود ولکن التلمیذ غائب۔ نمبر 2، اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس سے پہلے ان لگائیں گے تو کیا ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور ہر چاہے پر قادر ہے، یہ بھی درست ہے، اور یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا شے کو اگر شاء یا شاء کا مطلب مانیں گے تو ہوگا چاہنا، تو اگر ہم ہر چیز پر قادر مانتے ہیں تو یہاں وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی محالات، نقائص اور برے کام پر بھی قادر ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی بری چیز کو نہیں چاہے گا تو اس کا وہم پیدا نہیں ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ نمبر 3، الشباب یعود، تو اس سے پہلے لیت لگائیں گے اور کہیں گے لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔
نمبر 4 زیدن اسدن، تو اس سے پہلے یہاں لگائیں گے کأن، تو کہیں گے کأن زیدن اسدن، کأن زیدن اسدن گویا کہ زید شیر ہے، کأن زیدن اسدن گویا کہ زید شیر ہے۔ نمبر 5 المطر ینزل، تو اس سے پہلے لعل لگائیں گے اور کہیں گے لعل المطر ینزل، لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، شاید بارش برسے۔ نمبر 6 الماء باردن، اس سے پہلے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ان الماء باردن، ان الماء باردن، بے شک پانی ٹھنڈا ہے، ان الماء باردن، بے شک پانی ٹھنڈا ہے۔ نمبر 7 العالم متقن، اس سے پہلے ان لگا لیں اور کہیں ان العالم متقن، ان العالم متقن، بے شک عالم متقی ہے، یا پھر اس سے پہلے لیتا بھی لگا سکتے ہیں، لیت العالم متقن، کاش عالم متقی ہوتا۔ لیتا اگر لگائیں گے تو معنی کیا ہوگا، لیتا اگر لگائیں گے تو ہوگا لیت العالم متقن، کاش عالم متقی ہوتا۔ نمبر 8 الاستاذ ابن، اس سے پہلے کأن لگائیں اور کہیں کأن الاستاذ ابن، کأن الاستاذ ابن، گویا کہ استاد باپ ہے، گویا کہ استاد باپ ہیں، کأن الاستاذ ابن۔ نمبر 9 اللہ یغفر لی، ان اللہ کر لیں، اس میں ان لگائیں اور کہیں ان اللہ یغفر لی، بے شک اللہ مجھے بخش دے گا، ان اللہ یغفر لی، بے شک اللہ مجھے بخش دے گا، ان اللہ یغفر لی، بے شک اللہ مجھے بخش دے گا۔ نمبر 10 الجیش منصور، تو اس سے پہلے لگائیں ان لگا لیں، ان الجیش منصور، بے شک لشکر مدد کی گئی ہے، بے شک لشکر کی مدد کی گئی ہے، ان الجیش منصور۔ نمبر 11 المسلمون فائزون، تو اس سے پہلے ان لگا لیں، ان المسلمین فائزون، ان المسلمین فائزون، بے شک مسلمان کامیاب ہیں، ان المسلمین فائزون، بے شک مسلمان کامیاب ہیں۔ نمبر 12 الکفار فی جہنم، ان الکفار فی جہنم، ان الکفار فی جہنم، ان الکفار فی جہنم، بے شک کفار جہنم میں ہیں۔ سوال نمبر 2 درجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں، آئیے کوشش کرتے ہیں عربی بنانے کی۔ نمبر 1 بے شک حسن عالم ہے، تو اس کی عربی ہوگی ان الحسن عالم، ان الحسن عالم۔ نمبر 2 علماء گویا ستارے ہیں، تو اس کے لیے کہیں گے کأن العلماء نجوم، کأن العلماء نجوم، کأن العلماء نجوم۔ نمبر 3 کاش زاہد عالم ہوتا، تو اس کے لیے کہیں گے لیت الزاہد عالم، لیت الزاہد عالم، پھر لیت زاہدن عالم، لیت زاہدن عالم۔ نمبر 4 عاصم آیا لیکن نعیم نہ آیا، تو اس کے لیے کہیں گے جاء عاصم ولکن النعیم لم یجی، جاء عاصم ولکن النعیم لم یجی، جاء عاصم ولکن نعیما لا یجیع، لم یجیع، پھر ما جاء بھی کر سکتے ہیں، لم یجیع کا معنی نہیں آیا، اور ما جاء بھی کریں گے اس کا مطلب بھی نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ دیکھیں جاء عاصم ولکن نعیما لا یجیع، لم یجیع، ولکن النعیم، ولکن نعیما لم یجیع، جاء عاصم ولکن نعیما لم یجیع۔ نمبر 5 بے شک قرآن حق ہے، تو اس کے لیے کہیں گے ان القرآن حق، ان القرآن حق، بے شک قرآن حق ہے، ان القرآن حق۔ نمبر 6 بے شک نبی سچے ہیں، تو اس کے لیے کہیں گے ان النبی صادق، ان النبی لا صادق بھی کہہ سکتے ہیں، لام تاکید بھی لا کر لا صادق بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لام کا استعمال نہیں کیا گیا، تو اس لیے استعمال نہ کریں تب بھی درست ہے، ان النبی صادق، ان النبی صادق۔ نمبر 7 شاید حمزہ طبیب ہے، تو اس کے لیے کہیں گے شاید کے لیے کہتے ہیں لعل استعمال ہوتا ہے شاید کے لیے، تو کہیں گے لعل حمزہ طبیب، لعل حمزہ طبیب، لعل حمزہ طبیب۔ نمبر 8 کاش تو نیک ہوتا، تو اس کے لیے کہیں گے لیتک صالح، لیتک صالح، لیتک صالح۔ نمبر 9 عمر اور بکر گئے لیکن نوید نہ گیا، تو اس کے لیے کہیں گے ذہب عمر، ذہب
عمر و بکر، ذهب عمر و بکر، ولكن نوید لم يذهب. کیا آپ کہیں گے؟ ذهب عمر و بکر، ذهب عمر و بکر، ولكن نویدا لم يذهب، ولكن نویدا لم يذهب. نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان گویا ستاروں کی طرح ہیں، تو اس کے لیے کہیں گے کأن الصحابۃ علیہم الرضوان نجوم، کأن الصحابۃ نجوم، کأن الصحابۃ نجوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اور اس کے علاوہ جو دیگر ویڈیوز ہمارے فیضان درس نظامی چینل میں ہیں اسے شیئر کریں.